بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم المقصد الأول في المرفوعات۔ تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ یہ باب ایک مقدمہ اور 3 مقاصد اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے، جس میں سے مقدمہ کا بیان آپ نے پڑھ لیا، جس میں اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم، پھر اعراب اور عامل کی تعریف، اور پھر اعراب کی تفصیلی قسموں کا بیان، اور منصرف اور غیر منصرف کا بیان آپ نے پڑھا۔ اب یہاں سے اس باب کا پہلا مقصد شروع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے۔ تو 3 مقاصد ہیں 3 چیزوں کے بیان میں، پہلا مرفوعات کے بیان میں، دوسرا منصوبات کے بیان میں، اور تیسرا مجرورات کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے مرفوعات کو اس لیے ذکر فرمایا کہ چونکہ مرفوع جملہ کا عمدہ جز واقع ہوتا ہے، یعنی کہ مسند یا مسند الیہ واقع ہوتا ہے، جبکہ منصوبات اور مجرورات یہ جملہ میں مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتے، بلکہ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہوتے ہیں، جنہیں فضلہ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ مرفوعات یہ جملہ کا عمدہ جز ہے، جبکہ منصوبات اور مجرورات یہ جملہ کا فضلہ ہیں، تو اس کے عمدہ ہونے کی وجہ سے اسے مقدم کیا، پہلے بیان کیا۔ اب کہتے ہیں الاسماء المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں۔ مرفوع کسے کہتے ہیں، یہ تعریف آپ فیض الادب وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ عامل رفع کی وجہ سے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے اسے مرفوع کہا جاتا ہے۔ عامل رفع کی وجہ سے مطلقاً ضمہ آئے تو وہ مرفوع نہیں، مطلقاً الف یا مطلقاً واو یہ رفع نہیں، بلکہ رفع اس ضمہ یا الف یا واو کو کہیں گے جو عامل رفع کی بنیاد پر آئے، کسی ایسے عامل کی بنیاد پر جو رفع دینے والا۔ تو کہتے ہیں اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں، الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبر ان واخواتها واسم كان واخواتها واسم ما وللمشبهتين بليس وخبر للتي لنفي الجنس۔ 8 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اول فاعل، دوسری قسم مفعول ما لم يسمى فاعله، جس کو دوسرے لفظوں میں نائب فاعل کہتے ہیں، تیسری قسم ہے مبتدا، چوتھی قسم ہے مبتدا کی خبر، وخبر ان واخواتها، پانچویں قسم ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ ان اور اس کے اخوات کا نام ہے حروف مشبہہ بالفعل، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل کی خبر۔ واسم کان واخواتها، اور کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا اور اس کے اخوات کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، تو یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افعال ناقصہ کا اسم۔ واسم ما وللمشبہتین بلیسا، اور اس ما ولا کا اسم جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے، تو ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم۔ وخبر للتی لنفی الجنس، اور اس لا کی خبر جو جنس کی نفی کے لیے آتی ہے، دوسرے لفظوں میں ترجمہ کر لیجئے، اور لائے نفی جنس کی خبر۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی اسم مرفوع ہوگا، آپ پڑھیں اس کو مرفوع پڑھتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے یہ کیوں مرفوع ہے، تو آپ کو یہی جواب دینا ہوگا کہ آپ ان 8 قسموں میں سے کسی ایک چیز کا نام لیں گے۔ مثلا آپ نے
پڑھتے ہوئے پڑھا ضرب زید، تو زیدن کو آپ نے یہاں پر رفع دیا. آپ سے پوچھا جائے زیدن کیوں مرفوع ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ فاعل ہے. زید قائم، یہ دونوں کیوں مرفوع ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ یہ مبتدا اور خبر ہے. تو دیکھیے فاعل مرفوع میں آپ نے پڑھا، مبتدا اور خبر فاعل ہیں، فاعل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں مرفوع کیوں ہے کے جواب میں کہی جائیں گی. اب یہ یہاں چند فصلیں ہوں گی. پہلی فصل ہے فاعل کے بیان میں. کہتے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ. دیکھیے تفسیر المصادر میں آپ نے بہت آسان لفظوں میں فاعل کی تعریف پڑھی تھی کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کچھ اور بھی قیود ہیں، یا یہ کہہ لیجیے تعریف جو کی جاتی ہے وہ اس طور پر کی جاتی ہے کہ اس کے تحت اس کے جتنے بھی افراد ہوں سب اس میں شامل ہو جائیں، کوئی نکلنے نہ پائے. تو اس وجہ سے تعریف پوری کرنے کے لیے یہاں فرماتے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت. فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. تو چونکہ فاعل ہمیشہ اسم ہوتا ہے اس لیے کہا کل اسم. فاعل ہر وہ اسم ہے، اور ہر مطلق اسم فاعل نہیں. اسم سے کے لیے اور کیا چاہیے؟ قبلہ فعل او صفت، جس اسم سے پہلے فعل یا شبہ فعل. عربی زبان میں فاعل ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. قبلہ فعل او صفت، جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. صفت کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں شبہ فعل، جس سے مراد ہے اسم فاعل اور صفت مشبہہ، اسم مفعول اور اسم تفضیل، اسم مبالغہ. تو ان سب کے لیے بھی فاعل آتا ہے جیسے فعل کے لیے فاعل آتا ہے. تو جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. صرف اتنا ہی کافی نہیں بلکہ اس ندا الیہ، اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اور نسبت اس اسم کی طرف ہو. اس فعل یا شبہ فعل کی اسناد اور نسبت اس اسم کی طرف ہو، اور وہ نسبت بھی کس طور پر ہو؟ علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ، اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ وہ اس پر واقع ہو. تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو. دیکھیے ہم نے کہا ضرب زید، اور دوسرا جملہ ہے ضرب زید. تو زید دونوں میں اسم ہے، دونوں سے پہلے فعل یا شبہ فعل پایا جا رہا ہے. دونوں جملوں میں زید اسم کی طرف فعل کی نسبت پائی جا رہی، فعل کی اسناد پائی جا رہی ہے. تو اتنی اس ندا الہ تک کی تعریف ضرب زید میں بھی زید پر صادق آ رہی ہے، اور ضرب زید میں بھی زید پر صادق آ رہی ہے. جبکہ ضرب زید میں زید تو فاعل ہے، لیکن ضرب زید میں زید فاعل نہیں بلکہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، نائب فاعل ہے. تو اسی کو نکالنے کے لیے یہاں پر مصنف نے بڑھایا علی معنی انہ قام به لا وقع علیہ، کہ فاعل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، جس کی اسناد اس اسم کی طرف بطور قیام ہو، نہ کہ بطور وقوع. کیوں ترجمہ کر لیجئے، جس کی نسبت اس اسم کی طرف بطور قیام ہو، نہ کہ بطور وقوع. نحو قام زید. تو اس مثال میں دیکھیں زید اسم ہے، اس سے پہلے فعل قام آیا، اور قام فعل کی اسناد زید کی طرف ہے، اور زید کے ساتھ قائم ہونا قائم ہے پایا جا رہا ہے. وزید ضارب ابوہ عمرا، یہ مثال ہے شبہ فعل کی. زید ضارب ابوہ عمرا میں فاعل ہے ابوہ، یہ ابوہ فاعل ہے. تو اس سے پہلے ضارب شبہ فعل اس میں فاعل لایا گیا، اور اس میں فاعل کی اسناد ابوہ کی طرف بطور قیام ہو رہی، کیونکہ مارنے والا وہی زید
اس کا باپ یعنی زید کا باپ عمرو کو مارنے والا ہے۔ مارنے والا کون؟ ابو۔ تو عام طور سے فاعل چونکہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے ابتدائی طلباء کے لیے فاعل کا معنی یا فاعل کی تعریف یہ کر دی جاتی ہے، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے فاعل میں ان چند چیزوں کا لحاظ ضروری ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اسم آ رہا ہے فاعل کے طور پر وہ ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر ہم کہیں زید ضرب، زید ضرب، تو چونکہ زید پہلے آ گیا اور ضربہ فعل بعد میں آ رہا ہے، اگرچہ مارنے کا کام زید ہی نہیں کیا، زید ضربہ کا معنی ہوا زید نے مارا، تو ضرب کی اسناد زید کی طرف ہو رہی ہے بطور قیام، ساری باتیں پائی، مگر قبلہ فعل یہاں نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ فعل پہلے نہیں بلکہ بعد میں آ رہا ہے، لہذا زید ضربہ میں زید فاعل نہ ہوگا بلکہ ترکیب میں زید کو مبتدا بنائیں گے، ضربہ فعل کا فاعل، اس میں پوشیدہ ضمیر ہوا کو بنایا جائے گا، اس لیے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا۔ تو نحو قام زید، جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا، یہ شبہ فعل کی مثال ہو گئی۔ وما ضرب زید عمرا، اور زید نے عمرو کو نہیں مارا۔ ما ضربہ سے ایک مثال لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے اس کی طرف فعل مثبت کی اسناد کی جائے، خواہ فعل منفی کی اسناد کی جائے، دونوں صورتوں میں وہ فاعل بنے گا۔ بات ہو گئی، تعریف یہاں تک مکمل ہو گئی مثال کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أَوْ مُضْمَرٍ بَارِزٍ كَضَرَبْتُ زَيْدًا أَوْ مُسْتَتِرٍ كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ کہتے ہیں اور ہر فعل کے لیے ایک فاعل مرفوع ضروری ہے، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہ ہوگا، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ لا بدہ پڑھ چکے ہیں کہ ضروری کا معنی میں آتا ہے، اور ہر فعل کے لیے ایک فاعل مرفوع ضروری ہے، خواہ مظہر ہو۔ اب یہاں سے فاعل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، مظہر اور مضمر، مضمر بمعنی ضمیر۔ تو کہتے ہیں فاعل کے لیے ایک فاعل، ہر فعل کے لیے ایک فاعل مرفوع ضروری ہے، خواہ مظہر ہو، کا ذہب زید، جیسے ذہب زید میں زید۔ تو فاعل مظہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کو فاعل نہ بنایا جائے بلکہ کسی اسم ظاہر کو وہاں فاعل بنایا جائے، تو وہ فاعل فاعل مظہر کہلاتا ہے۔ او مضمر، یا فاعل مضمر ہو۔ اب مضمر کی دو صورت ہے، بارز او مستتر، خواہ مضمر بارز ہو جیسے ضربت زیدن میں تو ضمیر، تو یہ تو ضمیر یہاں پر ظاہر ہے، او مستتر یا پوشیدہ ضمیر کا زید ذہب، جیسے زید ذہب میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو یہاں پوشیدہ ہے، مقدر ہے۔ پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل بولنے اور پڑھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، بلکہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کو مانا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے فاعل کی کل تین قسمیں ہو گئیں، فاعل مظہر، فاعل مضمر بارز اور فاعل مضمر مستتر۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا، یعنی فاعل بھی ہوگا، فاعل تو ہوگا ہی، اور اگر فعل متعدی ہے تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا۔ نحو ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو اس مثال میں عمرا یہ مفعول به ہے۔ تو فعل کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول کا تقاضا نہ کرے، اور فعل متعدی اسے کہتے ہیں جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہوگا تو چونکہ متعدی کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول کو چاہتا ہے، کانا لہو مفعول به ایضا، تو اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا۔ نحو ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ اب یہاں سے فاعل کے اعتبار سے فعل کے کچھ احکام ہیں
ان کو ذکر کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِّدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، اور اگر فاعل مظہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فاعل چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، بہر صورت فعل کا جو صیغہ لایا جائے گا وہ واحد کا لایا جائے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع نہیں لائیں گے۔ تو کہتے ہیں اور اگر فاعل مظہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا، نحو ضرب زید وضرب الزیدان وضرب الزیدون، جیسے ضرب زید اور ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں فاعل مظہر آ رہا ہے، اس میں ظاہر آ رہا ہے، اگر ہم ضربا تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ لائیں تو تثنیہ کے صیغے میں تو ایک ضمیر آ جاتی ہے، تو اب فاعل کس کو بنائیں گے؟ ضمیر کو کہ الزیدان مظہر کو، اور بنانا ہمیں مظہر کو ہے، تو وہ ضمیر وہاں پر بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گی، اس لیے تثنیہ کا صیغہ تثنیہ کے لیے یا جمع کا صیغہ جمع کے لیے نہیں لائیں گے، بلکہ ہر ایک کے لیے مفرد کا صیغہ آئے گا، اور وہ مفرد کا صیغہ بھی ضمیر سے خالی ہوگا۔ ضرب زید میں جو ضربہ فعل ہے اس میں ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر سے خالی ہے۔ زید ضربہ ہو تب ضمیر پوشیدہ ہوگی۔ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل مضمر ہو، وحد للواحد نحو زید ضرب وثنی للمثنى نحو الزیدان ضربا وجمع للجمع نحو الزیدون ضربوا، اور اگر فاعل مظہر ہو تو فعل واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، جیسے زید ضرب، اور مثنیٰ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، جیسے الزیدان ضربا، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا، جیسے الزیدون ضربوا۔ تو جب فاعل ضمیر کو ہم بنا رہے ہوں تو چونکہ ضمیر کا مرجع کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اگر مرجع واحد ہے تو فعل کا صیغہ واحد لائیں گے جس میں ضمیر واحد کی رہے گی، اور جب مرجع مثنیٰ ہو تو فعل کا صیغہ تثنیہ کا لایا جائے گا جس میں ضمیر تثنیہ ہوگی اور وہی اس مثنیٰ مرجع کی طرف لوٹے گی، اور اگر وہ جمع ہے تو صیغہ بھی فعل کا جمع کا لایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور اگر فاعل مضمر ہو، ضمیر ہو، تو واحد کے لیے واحد اور تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا۔ تو وحد للواحد، واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، للواحد سے مراد فاعل واحد کے لیے، فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا، وحد کا مطلب فعل واحد لایا جائے گا، للواحد فاعل واحد کے لیے، وثنی للمثنى، اور فعل کو تثنیہ لایا جائے گا فاعل مثنى کے لیے، وجمع للجمع، اور فعل کو جمع لایا جائے گا فاعل جمع کے لیے، جیسے الزیدون ضربوا۔ یہاں تک ملائیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔